السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق دونوں ہی کی فضیلت احادیث میں ایک ہی بیان ہوتی ہے۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں صورتیں ہی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے شروع ہوتی ہیں۔ اعوذ معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کی فضیلت کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی، یعنی ان جیسی صورتیں میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی، سورۃ الناس اور سورۃ فلق کی تلاوت کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عابد سے کہا، میں تمہیں تعوذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں، اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں؟ ابو عابد نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ دونوں صورتیں نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں آپ نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا، یعنی پھر ان دونوں صورتوں کو ہی پڑھا کرتے تھے۔ جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کی دعا نہیں کرتے تھے بلکہ یہ دونوں صورتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو آپ معوذتین پڑھا کرتے تھے، اپنے اوپر پھونک مارتے تھے، کوئی بھی تکلیف ہوتی، بیماری ہوتی، کہیں پہ درد ہوتا تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں نے یہ دونوں صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی، یعنی پڑھتی حضرت عائشہ تھی اور آپ کے ہاتھوں پر پھونک مارتی تھیں، پھر ان کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ہر روز سورۃ اخلاص، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھتے تھے اور جسم پر دم کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہاتھ پر پھونک مار کر وہ ہاتھ سر پر پھیرتے، پھر چہرے پر پھیرتے، پھر جسم کے اگلے حصے پر پھیرتے، پھر جہاں تک ہاتھ پہنچ جاتا اپنے جسم پر ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، اور آپ ایسا 3 بار کیا کرتے تھے، 3 بار دم کرتے تھے، رات کو سویا کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، رات کو اپنے بستر پر لیٹ جائیں تو اپنے اوپر دم کر کے پھر سوئیں، اور یہ تینوں صورتیں صبح شام 3 بار پڑھ لیا کرو، یہ ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی، ہر چیز سے، ہر تکلیف سے، ہر نقصان سے بچا لیں گی۔ تو اب ہم نے جتنی بھی احادیث ان کی فضیلت کے بارے میں پڑھی ہیں، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں روزانہ پڑھنا چاہیے، یہ جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ جن اور انسانوں میں سے شیطان اور شیطانوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں رکھتی ہیں۔ کل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ پکڑتی ہوں بربی جو کہ رب ہے، فلکی فلک کی صبح کا رب۔ ہم نے اعوذ بربی کی تفسیر شروع میں پڑھ لی تھی، اعوذ اور بربی کی تفسیر ہم نے سورۃ الناس میں پڑھی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے فلک کے معنی اور اس کی تفسیر۔ فلک کے معنی کیا ہیں؟ فلک کے معنی ہیں صبح کے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، تو اللہ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کی پناہ میں آ گئے، اگر کسی چیز سے خوف ہے، ڈر لگتا ہے، کسی کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ صبح کی روشنی لانے پر قادر ہے، تو اسی طرح خوف زدہ، دہشت زدہ کو اپنا امن بھی دے سکتا ہے۔ پناہ مانگنے والے کو اللہ امن دیتے ہیں۔ فلک کا معنی صبح کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا قل اعوذ برب الفلق۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ قل اعوذ برب الصبح، صبح نہیں کہا، فلک کا لفظ کہا ہے۔ فلک کا لفظ کیوں لیا؟
صبح کا لفظ کیوں نہیں لیا؟ امام ابن تیمیہ علیہ 4 چیزوں پر استدلال کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے استدلال کرتے ہیں؟ وہ اس فلک کے لفظ پر 4 چیزوں کی دلیل دیتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل کیا لیتے ہیں اس لفظ سے کہ اللہ کے وجود پر دلیل دیتے ہیں، اللہ موجود ہے، اور دوسری اللہ کی توحید پر دلیل دیتے ہیں، اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور تیسری دلیل اللہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر دلیل دیتے ہیں، اور جب ایک انسان مر گیا تو لازماً وہ زندہ ہوگا، فلک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ چوتھی بات جو بعد میں ہوگی وہ پہلے سے اچھی ہوگی۔ اب فلک کا جو معنی ہے کہ صبح، فلک کسے کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ فلک کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو پھٹ کر 2 حصوں میں ہو جائے اور بیچ سے جو تیسری چیز نکلے، اس کو فلک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ دانہ ہے، دانے کی مثال لے لیں، دانہ زمین میں ڈال دیا گیا، دانہ 2 حصوں میں پھٹا اور بیچ سے جو کمپل نکلی اسے فلک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لفظ استعمال کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریا پار کروایا تو دریا کو پھاڑ دیا، راستہ بنا دیا۔ یہ راستہ جو بنا سب کو اس نے بچا لیا۔ یہ چیز پہلی چیز سے بہتر ہے، دریا سے بہتر ہے۔ پھاڑنا، فلک کا مطلب ہے پھاڑنا، پھٹ کر ایک تیسری چیز کا نکلنا۔ 4 چیزوں پر اوپر جو دلیل ہے، جو ایک چیز کون سی ہے، جو بعد کی چیز ہے وہ پہلے سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تو دریا کو پھاڑ دیا، دریا سے راستہ نکالا، سب کو بچا لیا۔ یہ جو تیسری چیز ہے، دریا کو پھاڑ کر راستہ بنا دینا، سب کو بچا دینا، یہ پہلی چیز سے بہتر ہے، یعنی اس دریا سے بہتر ہے۔ پھر اسی طرح جو دانہ ہے زمین میں جاتا ہے تو وہ پھٹتا ہے، جس سے نئی کمپلیں نکلتی ہیں، تو یہ نئی چیز نکلتی ہے کہ وہ پھٹنے سے نکلتی ہے۔ جو دانہ گل سڑ جاتا ہے اس سے وہ بہتر ہے۔ جو بیج زمین میں پھٹ کر 2 ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے، 2 ٹکڑوں میں پھٹنا یہ ایک فعل ہے، اور فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ دانہ جو پھٹتا ہے اس کو پھاڑنے والا بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ آگے کا نیکسٹ پارٹ بہت جلد اپلوڈ ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز ورڈ بائی ورڈ ترجمہ تفسیر اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔